اراکین تنظیم ھذا دور دراز سے تشریف لائی سنی عوام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ لک الحمد یا اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اہدنا الصراط المستقیم، صدق اللہ العظیم، وبلغنا رسوله النبی الامین، متین الرؤوف الرحیم المختار الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والصابرين والذاكرين، والحمد لله رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين۔ انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ آقا نامدار، مدینے کے تاجدار، دو عالم کے مالک و مختار، حضور سید الابرار والاخیار، روحی فدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں جی لگا کر درود پاک پیش کریں۔ اللہم صلی علی شفیعنا و حبیبنا مولانا معدن الجود والکرم وبارک وسلم۔ آپ تمامی حضرات جس ذات کی نعت خوانی کا انتظار کر رہے ہیں، وہ انشاءاللہ ان قریب آپ کی خواہش اور حسرت پوری ہوگی۔ 5-7 منٹ کے لیے مجھے بتایا گیا کہ کچھ باتیں عرض کرنی ہیں، میں عرض کر دیا دیتا ہوں، انشاءاللہ تقریر تو آپ سنتے رہتے ہیں۔ اس زمانے کے اندر آپ چاہے گاؤں دیہات کا جائزہ لیں یا شہری دنیا کا جائزہ لیں، ہر چیز بڑی آسانی کے ساتھ میں مل جاتی ہے، اور ہر جگہ سویدھائیں، فیسلٹیز موجود ہیں، اور آدمی اپنی ضروریات کو، اپنی تمام تر خواہشات کو بڑی آسانی کے ساتھ پوری کر لیتا ہے، مکمل کر لیتا ہے۔ لیکن دین کی دعوت اور مذہب مہذب مسلک اہل سنت والجماعت، جسے پہچان کے لیے آج کے زمانے میں مسلک اعلی حضرت کہا جاتا ہے، مسلک اعلی حضرت کی ترویج و اشاعت کا فریضہ اہم یہ وہ فریضہ ہے کہ جسے ایک درد مند دل سمجھتا بھی ہے اور اس پر عمل بھی کرتا ہے۔ کھانے والے بہت سے لوگ آپ کو ملیں گے، اور چاپلوسی کرنے والے بہت سے لوگ آپ کو ملیں گے، اور دوسروں کی شہرت پر اور دوسروں کی دنیاوی عزت پر اپنی روٹی سینکنے والے آپ کو بہت سے آدمی مل جائیں گے۔ لیکن اس افراتفری کے ماحول کے اندر اگر واقعی میں کوئی ڈھونڈنا چاہتا ہے کہ عروس البلاد شہر ممبئی کی سرزمین پر کون ایسا ایک بندہ ہے جو دین کی تڑپ رکھتا ہے اور اسلام کا کرب رکھتا ہے، کون ایسا عالم دین ہے جو یہ چاہتا ہے کہ میں اپنے فلیٹ کے باہر نکل کر، میں اپنے ایئر کنڈیشنر روم کو چھوڑ کر، میں اپنے آرام کو ترک کر کے، میں اپنے بستر استراحت کو پسے پشت ڈال کر مسلک اعلی حضرت کی ترویج و اشاعت کا فریضہ جتنا مجھ سے ہو سکتا ہے انجام دینے کی جد و جہد کروں۔ اگر اس خطے کے اندر میں یہ نہیں کہتا کہ اکیلا ہے، لیکن میری نظر پچھلے 3 سال کے قریب جس ایک ذات کو دیکھتی ہے وہ آپ کے سامنے عمران القادری کی شکل میں موجود ہے، اور
یہ کوئی وہ بات نہیں ہے کہ تعریف کی جا رہی ہے، بلکہ جو تعریف کا حقدار ہوتا ہے، لائق تعریف ہوتا ہے، اس کی تعریف زبان سے نہیں بلکہ دل کے اندر سے نکلا کرتی ہے۔ وہ چاہے راجستھان کی سرزمین پہ جائیں، چاہے یو پی کی سرزمین پہ جائیں، چاہے بہار کا دورہ کریں کہ ایم پی کا دورہ ہو کہ بمبئی رہے، اپنے گھر میں رہیں یا اپنے گھر کے باہر رہیں، چاہے وہ اپنی گاڑی میں بیٹھ کر سفر کے عالم میں ہوں یا اپنے اہل و عیال کے ساتھ فری زندگی گزارنے کے دور میں ہوں، اگر سب سے پہلے وہ اپنے آرام کو ترک کر کے اگر فکر کرتا ہے تو یہ فکر کرتا ہے کہ دین کا کام کیسے کیا جائے، دین کی تبلیغ کیسے کی جائے، دین کی ترویج کا فریضہ اہم کیسے انجام دیا جائے۔ اور میں نے اپنی انہی آنکھوں سے دیکھا ہے اس بندے کو کہ رات کو 4 بجے، یہی سامنے ان کا مکان ہے، رات کو 4 بجے اٹھ کر اپنے پلنگ سے اٹھ کر بار والے ہال کے اندر آ کر صوفے پہ بیٹھ جاتا ہے اور ٹپکتی ہوئی آنکھوں سے غور کرتا ہے کہ آج فلاں کام ادھورا رہ گیا تو اس کی وجہ کیا ہے، آج فلاں معاملہ حل نہیں ہو پایا، ہمیں مسجد میں پرمیشن نہیں مل پائی، ہمیں ٹرسٹیوں سے محبت کا اظہار نہیں مل پایا، کہیں ہماری طرف سے تو کمزوری نہ پیش آئی، کہیں ہمارا کوئی معاملہ تو ان سے نہ ہو گیا کہ جس کی بنیاد پر دین کا کام وہاں رک گیا۔ چاہے وسئی کی سرزمین ہو، نالا سپارا کی سرزمین ہو، پیلار کا ایک جنگلی خطہ ہو یا پرگتی نگر کا آبادی والا علاقہ ہو، چاہے وہ ممرا کی سرزمین ہو، چاہے وہ ملاڈ مالونی ہو، چاہے وہ کاندی ولی کی دھرتی ہو، اور ابھی ممبئی کی سرزمین پر جو دین کا کام اس بندے نے اپنے ذمے میں لے کر جو آگے بڑھایا ہے، میں آج کی محفل میں بڑے وثوق کے ساتھ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ رب قدیر نے اس بندے کو مقبول بنا دیا اور ان کی خدمات کو قبول کر لیا ہے، اور قبول ہی کا یہ نتیجہ ہے کہ حضور گلزار ملت بھی دعا دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اور الحمدللہ عاشورہ کے دن یہ ممبرا کے نوجوان بیٹے ہیں، سید صاحب قبلہ جب میرے عارضی حجرے میں آئے، جو 12 دن کا میرا حجرہ تھا مسجد کے اندر، تو وہاں میں نے سنی تبلیغی مشن کے کچھ باتیں اور کچھ سیکریٹری رپورٹس کے مطابق میں نے کچھ معاملات ان کے میز پر رکھے، تو سید صاحب نے وہاں پر دستہ یہ کہا تھا کہ حضرت آپ فکر نہ کیجئے گا، میں بھی آؤں گا، اور اللہ نے چاہا تو حضور گلزار ملت بھی آئے گا، لیکن مرضی مولا از ہما اولا کے تحت حضور گلزار ملت تشریف نہ لا سکے، لیکن میں آپ کو کم وقت میں ایک جملہ دینا چاہتا ہوں، ریکارڈنگ میرے پاس موبائل کے اندر موجود ہے۔ حضور آج مجھ سے بہت لوگوں نے یہ پوچھا، اور مفتی عمران صاحب کو تو آج نہیں بلکہ مہینے بھر سے لوگ پریشان کر رہے ہیں، آئیں گے نہیں آئیں گے، کب آئیں گے، کیسے آئیں گے، کہاں قیام ہوگا، کہاں ٹھہریں گے، کہاں دعوت ہوگی، کہاں جائیں گے، پریشان کر دیا لوگوں نے۔ اب جب وہ نہیں آئے تو کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ آتا ہوگا کہ انہوں نے یہ واویلا مچا دیا اپنی پبلک کو جمع کرنے کے لیے اور حضرت تو آئے نہیں۔ ایسی بات نہیں ہے پیارے، بلکہ حضور گلزار ملت نے فرمایا حضور عبدالوسی صاحب کے بلا سے کہ للہ تمہاری دعوت تھی تو میں آؤں گا، کیونکہ یہ دعوت حضور عبدالوسی صاحب کی بلا نے پیش کی تھی۔ اور میں بڑی بات نہیں کرتا کہ سید صاحب آئیں گے، پوچھ لیجئے گا، خود چلا کر مجھے آڈیو میسج کرتے تھے کہ حضرت میں نے بات کر لی ہے، میں نے ناگپور میں بات کر لی ہے، میں نے کرناٹک کے اسٹیج پہ بات کر لی ہے، میں نے جے پور کے اسٹیج پہ بات کر لی ہے، اور حضرت نے کہا کہ انشاءاللہ میں آؤں گا۔ اب بات یہ تھی کہ آج کے دن ایک جگہ حضرت کے خادم عالم دین کی شادی تھی، اور سید صاحب نے بتایا کہ وہ شادی جو ہے وہ حضور گلزار میاں اپنے خرچ پہ کروا رہے ہیں، تو پھر بھی کرم دے کے کہا کہ للہ اگر آپ کا دل دکھ رہا ہے تو میں شادی بھی چھوڑ دوں گا، لیکن میں سنی تبلیغی مشن کے پروگرام میں آؤں گا۔ لیکن پھر سید عبدالوسی صاحب قبلہ نے مجھ سے فرمایا کہ حضور
مجھے کہا حضرت آپ ہی مشورہ دیجئے میں کیا کروں، اگر حضرت شادی چھوڑ کے آتے ہیں تو مجھے اچھا نہیں لگتا، اور حضرت شادی میں جاتے ہیں تو آپ کی بنیاد پہ مجھے اچھا نہیں لگتا۔ تو میں نے مفتی صاحب سے رابطہ کیا اور میں نے کہا حضرت وہ بڑے آدمی ہیں، وہ ہمارے مقتدا ہیں، وہ ہمارے پیشوا ہیں، وہ ہمارے امام ہیں، اور وہ تو وہ ہیں کہ جن پر تاج الشریعہ کی نظر عنایت ہے، جن کے بارے میں حضور محدث کبیر نے بڑے اسٹیج سے فرمایا کہ اگر آج کے زمانے میں مجھے کوئی بہترین پیر نظر آتا ہے تو وہ گلزار میاں نظر آتا ہے۔ ان کے تعلق سے میں چھوٹا سا آدمی، ایک خادم جو جھاڑو دینے کی بھی حیثیت نہیں رکھتا مسجد کے اندر، وہ یہ کہے کہ آپ کو میرے پروگرام میں آنا پڑے گا، یہ تو میرا دل گوارا نہیں کرتا۔ میں نے آڈیو میسج کیا کہ حضور گلزار میاں قبلہ سے آپ عرض کریں کہ حضور جیسا آپ چاہیں تو یہاں تشریف لائیں، یا آپ چاہیں تو مفتی سہیل صاحب کی شادی میں تشریف لے جائیں، یا اگر آپ چاہیں تو کسی اور پروگرام کی تاریخ دے دیں، ہم یہ نہیں کر سکتے کہ آپ کو زبردستی بلائیں۔ تو جب یہ میسج کیا تو عبدالوسی صاحب نے مجھ سے فرمایا حضرت یہ جملہ بول کر آپ نے میرا بوجھ ہلکا کر دیا کہ آج تک تو میں پریشان تھا، میرے حال تو انشاءاللہ آج تشریف نہیں لائے، لیکن وہ دن دور نہیں کہ میں بھی رہوں گا، اللہ نے زندگی باقی رکھی، آپ بھی رہیں گے، اسی اسٹیج پہ گلزار میاں کا بیان ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو میں کہہ رہا تھا کہ دین کی ترویج و اشاعت جو ہے یہ اس زمانے میں اتنی مشکل ہے۔ آپ تو شہروں کا جائزہ لیتے ہیں، کبھی راجستھان کے تپتے ہوئے علاقوں میں جائیں اور ایسی جگہ جائیں کہ اگر ایک مکان یہاں پر ہے تو آدھے کلومیٹر کے بعد دوسرا مکان ہے۔ فقیر ایسی جگہ پر بھی گیا ہے، لیکن جب کوئی بندہ دین کی تڑپ رکھتا ہے اور مسلک رضا کی ترویج و اشاعت کا کام کرنا چاہتا ہے تو اللہ رب قدیر اس کی راہوں کو آسان فرما دیتا ہے۔ یہی فکر، یہی سوچ لے کر 2012 کے اندر ایک بندہ ممبئی کی سرزمین سے اٹھا تھا، نہ میں جانتا تھا، نہ یہ علماء جانتے تھے، نہ آپ جانتے تھے۔ 2012 سے لے کر 2016-17 تک اکیلا کام کرتا رہا، کسی کونے میں کھڑا ہو گیا اور وہاں پر 2-3 ممبر تھے مشن کے، ان کو جمع کر لیا، مشن کی کچھ بات ہوئی، ایک پروگرام کر لیا، عورتوں کو جمع کر کے اجتماع کروا دیا، نہ فنڈ تھا، نہ ممبران تھے، نہ اراکین تھے، نہ مبلغین تھے، نہ علماء تھے، نہ حفاظ تھے، نہ قرہ تھے، نہ مفتیان کرام تھے، نہ کوئی میٹنگ کرنے کے لیے سینٹر ہال تھا، نہ کوئی دفتر تھا، نہ کوئی آنے جانے کا خرچ اٹھانے کا مادہ تھا۔ لیکن جب سچے دل سے کوئی کام کرتا ہے تو مجھے آج بھی وہ جملہ یاد آتا ہے جو باسنی کی سرزمین پر جماعت رضائے مصطفیٰ کی پہلی کانفرنس کے اندر ہندوستان کے پہلا وہ انسان جس نے اعلیٰ حضرت کی تعلیمات پہ پی ایچ ڈی کی ہے، ڈاکٹر علامہ حسن رضا خان پٹنہ بہار نے ایک جملہ دہرایا تھا اور کہا تھا کہ جو مسلک رضا کی خدمت کے لیے نکلتا ہے تو وہ اکیلا نکلتا ہے، لیکن چند دنوں کے بعد اس کا عالم یہ ہوتا ہے کہ میں اکیلے ہی چلا تھا جانب منزل، مگر میں اکیلے ہی چلا تھا جانب منزل، مگر لوگ ساتھ ہوتے گئے، کارواں بنتا گیا۔ یہ بندہ اسی مشن کو لے کر نکلا، اپنے نذرانوں کے لیے نہیں، اپنے ہاتھ چموانے کے لیے نہیں، اپنے امامے کی دستار کو دکھانے کے لیے نہیں، بلکہ فکر یہ لے کر نکلا تھا کہ ہمیں جہاں میں پیغام شہ احمد رضا کر دے، جہاں میں پیغام شہ احمد رضا کر دے، ارے پلٹ کر پیچھے دے کے پھر سے تجدید یہ فکر، یہ سوچ لے کر جب اکیلا چلا تھا تو پھر عالم یہ ہوا کہ آج ممبئی تو ممبئی ہے، آپ یو پی کی سرزمین پہ جائیں، آپ سکواس کی سرزمین پہ جائیں، آپ راجستھان کے جودھ پور کے خطوں میں جائیں، آپ ناگور شریف جائیں، آپ آسنی کے علاقوں کو دیکھیں، میرا روڈ کو دیکھیں، دہیسر کو دیکھیں، وسائی کو دیکھیں، پال گھر کے قریب جا کر دیکھیں، جس ایک بندے کے بارے میں ایک پوزیٹو خیال کیا جاتا ہے کہ وہ بندہ اکیلا ہے، تنے تنہا ہے، لیکن دن میں بھی کام کرتا ہے، رات میں بھی کام کرتا ہے، اور پھر ان کے چاہنے والے، ان کے ماننے والے، ان کے فالوورز، ان کے چاہنے والے ان کے ساتھ ساتھ قدم بقدم شانہ بشانہ
کندھا بکندھا ملا کر جو چل رہے ہیں، اور ہم نے تو انہی کانوں سے سنا ہے کہ بمبئی کی سرزمین پہ بہت ساری تنظیمیں کام کرتی ہیں، سب کو اللہ فلائے پھولائے، لیکن میں نے اپنے کانوں سے ایسے لوگوں سے سنا ہے جنہوں نے ان کو دیکھا نہیں، جنہوں نے مشن میں آ کر کبھی جھانکا نہیں، لیکن وہ یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ حضرت ہم بھی چاہتے ہیں کہ ایسی شخصیت کو ہمارے علاقے میں لایا جائے، ایسی جماعت کو ہمارے خطے میں لایا جائے، ایسے مشن کو ہمارے یہاں جاری کیا جائے، ایسی تنظیم کو ہمارے یہاں رائج کیا جائے۔ یہ کچھ نہیں ہے، نہ میرا کمال ہے، نہ ان کا کمال ہے، نہ علماء کا کمال ہے، محنتیں ضرور ہیں لیکن کمال ان کا نہیں ہے، یہ تو مقبولیت تنظیم کی علامت ہے کہ جو میرے رضا نے کہا تھا کام اتنا کرو، کام اتنا کرو، کام اتنا کرو کہ جب تم چاہو تو زمانہ کہے، زمانہ یہ کہتا ہوا نظر آئے، اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے، اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے، دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا۔ یہ آرام گوشت روٹی کھانے سے نہیں ہوتا ہے، یہ آرام مٹن چکن توڑنے سے نہیں ہوتا ہے، یہ آرام اپنے ہاتھ چموانے سے نہیں ہوتا ہے۔ ہاتھ چموانے کے لیے تو بہت سے لوگ بیٹھے ہیں، لیکن واقعی کوئی مرد میدان بنے، کوئی مرد مجاہد بنے، کوئی مرد کلندر بنے، اپنی بھوک کو اور اپنی پیاس کو، اپنی بھوک کی فکر نہ کرے، دھوپ کی فکر نہ کرے، بارش کے خطرات کی فکر نہ کرے، بلکہ ٹکٹ بن گیا تو کبھی ادھر، ٹکٹ بن گیا تو کبھی ادھر، جاتا رہے، کام کرتا رہے۔ کون ایئرپورٹ پہ استقبال کے لیے آئے گا اس کی کوئی فکر نہیں، کون ریلوے اسٹیشن پہ لینے آئے گا اس کی کوئی فکر نہیں، بلکہ میں نے تو دیکھا ہے ایسے سادنوں میں بیٹھ کر کہ جہاں ایک عام آدمی کو بھی ایک تھوڑی سی جھجک محسوس ہوتی ہے، لیکن وہاں یہ بندہ، یہ مرد مجاہد مشن کے فروغ کے لیے، تعلیمات محدث کبیر کے لیے، پیغام تاج الشریعہ کے لیے اور مسلک رضا کا پرچم گھر گھر علم بلند کرنے کے لیے جب نکلا ہے تو گیا اکیلا ہے، اور جب واپس آیا ہے تو پورا کام کا دیوانہ بنا۔ وقت بہت انہوں نے بات میں لگا۔ آج جو یہ آپ انسانوں کا جو سیلاب دیکھ رہے ہیں اس مسجد کے اندر، یا آپ سنی تبلیغی مشن کے، میں نے راجستھان میں تقریباً درجنوں علماء کرام کے سامنے جب بتایا کہ بمبئی کی سرزمین پہ سنی تبلیغی مشن کے ایک مہینے میں خواتین اور مرد حضرات کے ملا کر 150-200 کے قریب اجتماع پاک ہوتے ہیں، تو ان علماء نے برجستہ کہا یہ تو ہم ہماری تاریخ میں پہلی مرتبہ سن رہے ہیں کہ ایک اسٹیٹ کے اندر، ایک صوبے کے اندر ایک تنظیم صرف تھوڑی سی خطے کے اندر 200 اجتماع کرتی ہو، یہ ہم پہلی مرتبہ سن رہے ہیں، چاہے وہ تبلیغ کا شوشہ ہو، چاہے وہ تحریر کا شوشہ ہو، چاہے وہ تقریر کا شوشہ ہو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، سنی تبلیغی مشن، مسلک اعلی حضرت، اولاد امام جعفر صادق، اولاد امام جعفر صادق، بازو حضور گلزار ملت، معتمد حضور تاج الشریعہ، خلیفہ حضور غیاث ملت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، سنی تبلیغی مشن۔